أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد. معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ محرم الحرام کے بارے میں۔ مسلمانوں کے اندر مہینوں کے اعتبار سے بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں، اور ایک اچھے مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین نے اپنے اپنے دور میں ہر اس بات کا رد کیا جو اسلام میں نہیں داخل کی جاتی تھی، اور لوگوں کو اس سے منع کیا، تو یہ ہر دور کے علماء کا کام ہے، جو علماء حق ہیں، کہ وہ لوگوں کو ان بدعات سے روکیں۔ محرم الحرام کے بارے میں لوگوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس مہینے کو فضیلت ملی ہے، اور اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا اس مہینے کے بارے میں، جبکہ یہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 10 سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی جو تعداد ہے یہ اللہ کے پاس جو کتاب ہے نا، لوح محفوظ، اس میں 12 ہیں۔ اور کب سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے تب سے 12 مہینے ہیں، یعنی جب زمین و آسمان بنا ہے یہ محرم تب سے آ رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کیوں اتاری تھی؟ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہم حج کریں اپنی مرضی سے، اور یہ جو 12 مہینے ہیں ان کو بدل دیں، ان کو بدل کر ہم اپنی مرضی اور جو موسم ہمیں اچھا لگے اس میں حج کا اعلان کریں اور لوگ حج کے لیے آئیں۔ اس کو بدلنا چاہ رہے تھے، جیسے یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مہینوں کو بدل دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے ہیں ان سب کی شریعتوں میں یہ قمری مہینے چلتے تھے۔ قمری مہینے کا مطلب ہے جو چاند کے ساتھ چلنے والے ہیں، جس کو ہم اسلامی مہینے بولتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی
کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر عبادات کے جو ٹائم ہیں وہ بدل بدل کر آئیں، کیونکہ عبادات بھی اسی کے ساتھ چل رہی ہیں نا۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دین اسلام ایک دین فطرت ہے، اور دین فطرت کا مطلب یہ ہے کہ اس دین پر عمل کرنے کے لیے کوئی بندہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو۔ اب اللہ نے ہمیں یہ جو قمری مہینے دیے تھے جو چاند کے حساب سے ہیں، یہ اس لیے تھے کہ کوئی جس جگہ پہ بھی رہتا ہے، وہ جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں ہو، دریاؤں میں ہو، پہاڑوں پہ ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے چاند کو اس حساب سے اس کی منزلیں مقرر کر دی کہ ہر دیکھنے والے کو پتہ چل جاتا تھا، اس کو اتنا تجربہ ہوتا تھا کہ وہ جان لیتا تھا کہ آج کون سی تاریخ ہے چاند کی، کل کیا تھی، صبح کیا ہوگی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 5 میں یہی بات کو ذکر فرمایا، هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدر منازل لتعلموا عدد السنین والحساب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے، وہی ذات ہے، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو روشنی اور چاند کو نور عطا فرمایا، اور چاند کی منازل مقرر فرمائی کہ لوگ اس سے اپنا حساب لگا سکیں کہ رمضان کا مہینہ کب ہے، حج کا مہینہ کب ہے، محرم کب ہے، سفر کب ہے، ربیع الاول کب ہے۔ تو یہ مہینے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے حساب سے مقرر کی، اس کی منزلیں ہیں نا، پہلے دن کا چاند، دوسرے کا اس سے بڑا، تیسرے کا، چوتھے کا، پانچویں کا، پھر جب 14-15 ہوتی ہے پھر وہ پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان منازل کو دیکھ کر لوگ تعین کرتے تھے اپنے مہینوں کا، جس میں کسی چیز کے وہ محتاج نہیں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ یہود و نصارہ نے جو چاند کے مہینے تھے ان کو بدل کر سورج کے حساب سے کر دیا، شمسی مہینے، جس کو ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل بولتے ہیں، یہ شمسی مہینے ہیں۔ اور جو قمری مہینے ہیں وہ صحیح حدیث میں ہے یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ اسی لیے جو قمری مہینہ ہے، جو اسلامی مہینہ ہے، وہ سال کے 354 دن ہوتے ہیں یا 355 دن ہوتے ہیں، لیکن جو شمسی مہینہ ہے جنوری، فروری، اس کے 365 دن ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مہینہ 31 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے، اور فروری 28 کا بھی ہوتا ہے، یعنی یہ فرق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ اسلامی مہینے دیے ہیں نا، یہ عبادات کے مہینے بدل بدل کے آتے ہیں، یعنی رمضان ہے نا، وہ کبھی جنوری میں ہوگا، پھر فروری میں ہوگا، پھر مارچ میں، پھر اپریل میں، ایسے ہی حج کا مہینہ سردی میں ہوگا، پھر آہستہ آہستہ گرمی کی طرف جائے گا، بہار کی طرف جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی کر دی ہے کہ یہ نہیں کیا کہ اگر شمسی مہینے ہوتے تو پھر گرمیوں میں روزے ہیں تو گرمیوں میں لوگ رکھتے، نہیں، ان کی زندگی میں سردیوں میں بھی آتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر شمسی مہینہ ہوتا نا جو 365 دن کا سال ہوتا ہے تو کوئی حساب نہ لگا سکتا کہ آج کون سا دن ہے، اور کوئی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی اور بڑے بڑے اس میں تکلفات ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ جو شمسی مہینہ ہے یہ تبدیل کر کے اللہ کے مہینوں کو بعد میں شروع کیا گیا ہے۔ اللہ کے جو مہینے ہیں شروع سے لے کر آج تک وہ 12 مہینے ہیں، جس میں سے سب سے پہلا مہینہ محرم ہے۔ یہ جو محرم ہے نا، یہ اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ ہے، یعنی مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا منہا اربعۃ حرم، کہ اللہ نے جب سے زمین و آسمان بنائی ہے تب سے یہ 12 مہینے چل رہے ہیں، اور ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔
ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں. کب سے؟ جب سے زمین و آسمان بنا ہے. کون کون سے؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. اب یہ وہ حرمت والے مہینے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر ظلم مت کرو. اب گناہ، زیادتی، ظلم، زنا، 2 نمبری، یہ تو پورا سال منع ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں سختی سے منع کیا گیا ہے. اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ ان 4 مہینوں میں جو گناہ کرتا ہے اس کو زیادہ گناہ ملتا ہے باقی مہینوں کی بنسبت. تو اس لیے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں. یعنی محرم الحرام حرمت والا ہے، آج نہیں، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے لے کر نہیں، جب سے زمین و آسمان بنا تب سے یہ حرمت والا ہے. تو یہ سمجھنے کے بعد ہمیں یہ جاننا ہے کہ محرم میں مختلف بدعات اور خرافات کیے جاتے ہیں. سب سے پہلے تو محرم الحرام کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں خصوصاً صحابہ کرام کے بارے میں جو رافضی ہیں وہ بہت بری بری باتیں اور نفرت اور پتہ نہیں کیا کچھ ان کی تقاریر میں ہوتا ہے. اور ویسے بھی رافضی کہتے ہی اسے ہیں. آپ اگر القاموس الوحید اٹھائیں، یہ لغت کی بہت بڑی کتاب ہے، 648 پہ اس شخص کو رافضی کہتے ہیں جس کے دل میں صحابہ کرام کا بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے. ان کے دلوں میں نفرت ہے، اور یہ خصوصاً نفرت تو سارا سال رکھتے ہیں، لیکن یہ جو پہلے 10 دن ہے نا، ان میں بہت زیادہ ان کے دلوں میں بغض اور نفرت ہوتی ہے صحابہ کرام کے بارے میں. جبکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ، شان سب کا اپنی اپنی جگہ پہ ہے. نہ کوئی اہل بیت کا منکر ہو سکتا ہے، نہ کوئی حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتا ہے ان کے مقام اور مرتبے کا، اور نہ ہی کوئی خلفائے راشدین کا کر سکتا ہے. پھر یہ عقیدہ ہے ان کا، عقیدہ امامت، کہ وہ کہتے ہیں کہ جیسے انبیاء معصوم ہیں ایسے ہمارے 12 امام بھی معصوم ہیں، جو ان کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. یعنی انبیاء کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ انہوں نے اپنے 12 اماموں کو دیا ہوا ہے، اور عقیدہ امامت ان کا ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ نبوت اور رسالت، یہ فرق ہے نا، کہ ہمارا عقیدہ نبوت و رسالت ہے، جبکہ رافضیوں کا عقیدہ امامت ہے. وہ کہتے ہیں کہ امام جو ہے وہی سب کچھ ہے، اس کی ہی اتباع، اس کی ہی بات ماننی، اسی سے ہی شریعت لینی، سب کچھ وہی ہے. لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے اہل السنہ والجماع کے اندر بھی بہت سارے ایسے فرق ہیں جن کے اندر عقیدہ امامت آ چکا ہے. ان کے سامنے صحیح حدیث آئے یا کوئی ایسا مسئلہ جو صحابہ تابعین سے صحیح سند سے ثابت ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے ہمارا امام ہی بس کافی ہے. تو یہ عقیدہ امامت شیعہ کا ہے، رافضیوں کا ہے. تو اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے اندر بھی ایسی باتیں پھیلا دی ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں وہ دعوے کرتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، رزق دینے والے، فلاں فلاں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو وہ کرتے ہیں. اور پھر ان پہلے 10 دنوں میں وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں جس کو وہ نام دیتے ہیں کہ یہ غم کا لباس ہے. ہاں، اسلام میں سیاہ لباس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ہم پہن سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کوئی بھی لباس کسی مخصوص عقیدے کو رکھتے ہوئے اور کسی مخصوص قوم یا فرقے کے ساتھ مشابہت کرتے ہوئے جب اس کو پہنیں گے نا تو پھر وہ جائز نہیں ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، سنن نبی داود کے اندر، حدیث نمبر 4031،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے ان 10 دنوں میں ان کی مشابہت کرتے ہوئے، ان کے عقائد و نظریات رکھتے ہوئے اگر ہم یہ لباس پہنیں گے تو پھر یہ شریعت اس کی پھر اجازت نہیں دیتی۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہمیں یہ 10 دن گزارنے چاہیے، اور ہمیں ہر اس چیز سے بچنا چاہیے، ہر ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور ہر اس رسم سے بچنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی اور نہ ہی صحابہ تابعین نے ان رسوم و رواج کو کیا ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ، ان 10 دنوں میں جہالت والے جو کام کیے جاتے ہیں جس کو نوحہ بولتے ہیں، جو یہ لوگ گھوڑا نکالتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیٹتے ہیں، مارتے ہیں، شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ اور لوگ دیکھتے بھی ہیں ان کو۔ سب سے پہلے صحیح مسلم حدیث نمبر 934، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پہلے بھی آپ نے ایک تاکید فرمائی ہے، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 42 میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُم مِّن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا نا، بہت اختلاف ملیں گے اسے۔ وہ اپنی زندگی میں اتنے اختلاف دیکھے گا، اتنے فرقے دیکھے گا، اتنے دین میں نئے نئے کام دیکھے گا کہ وہ پریشان ہو جائے گا۔ آپ دیکھ لیں، دن بدن دین میں نئے کام آ رہے ہیں، ہر مہینے کی نئی نئی بدعات اور نئے نئے خرافات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب ایسا دور آئے گا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، پھر تمہارے لیے میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ضروری ہے، اس کو پھر تم نے اپنی داڑھوں اور دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے۔ تو جب ہم کسی مہینے میں بھی کوئی ایسے اختلافات دیکھیں اور کوئی ایسے دین میں نئے نئے کام دیکھیں جو دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، تو ہمیں فوراً سنت کی طرف جانا چاہیے، صحیح حدیث کی طرف جانا چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا اربع فی امتی من امر الجاہلیہ، 4 چیزیں میری امت میں جاہلوں کی، جہالت کی، کافروں کی رہیں گی، وہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کون کون سی؟ آپ نے فرمایا لا یترکونہن الفخر فی الاحساب، یہ کبھی بھی نہیں اس کو چھوڑیں گے۔ پہلا کیا ہے؟ قومیت پہ فخر کرنا، یہ کافروں کی رسمیں ہیں۔ قومیت پہ فخر، میری وہ قوم ہے، میری قوم بڑی اچھی ہے، میں جس خاندان سے میرا تعلق ہے وہ تو بڑی قوم ہے۔ پہلے نمبر پہ قومیت پہ فخر کرنا۔ والطعن فی الانساب، نسب کے اوپر تان کرنا، کسی کے نسب پر تان کرنا اور اپنے اوپر فخر کرنا، میں بہت اچھا ہوں اور تمہارا نسب تو فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اور آگے فرمایا والاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو علم نجوم پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی ہاتھوں کی لکیروں میں وہ اپنی قسمتیں ڈھونڈتے ہیں اور کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے وہ حساب لگواتے ہیں کہ میرے آنے والے دن کیسے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو بارش ہوگی، فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو قحط سالی آئے گی، فلاں ستارہ طلوع ہوا ہے تو عذاب آئے گا، یعنی ستاروں کے اوپر ان کا ایمان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا والنیاحہ، نوحہ کرنا، پیٹنا، اپنے آپ کو مارنا، یہ بھی رہے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد تو رافضیوں والے نہیں ہیں، لیکن وہ حضرت حسین کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ وہ محبت کرتے ہیں۔ اور صحیح بخاری حدیث نمبر 1298 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے رخسار کو پیٹا، گریبان کو چاک کیا اور جہالت والی آوازیں کستا ہے، مختلف مرثیے پڑھتا ہے، نوحے پڑھتا ہے، اور پھر اپنے آپ کو پیٹتا ہے، مارتا ہے، کہتا کیا ہے کہ میں غم حسین منا رہا ہوں۔ یہ کون سا غم حسین ہے؟ کیا اللہ نے اس کی اجازت دی ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے؟ پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 155 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو تمہیں آزمائیں گے، تمہارے پھلوں میں کمی کر کے آزمائیں گے، ہم تمہیں اپنے پاس بلا کے، تمہیں شہادت دے کے، تمہارے رشتہ دار، بیٹے، اولاد، والدین فوت کر کے، ہم تو تمہیں خوف ڈر دے کے ہر طریقے سے آزمائیں گے۔ تو یہ تو آزمائش تھی بہت بڑی ہمارے لیے۔ وبشر الصابرین، لیکن اللہ کن سے راضی ہوتا ہے؟ خوشخبری کن کے لیے ہے؟ اچھائی کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، ان کے اوپر کوئی ظلم ستم ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو وہ انا للہ پڑھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو مارتے تو نہیں ہیں، وہ پیٹتے تو نہیں ہیں، وہ نوحے تو نہیں کرتے، وہ اتنے لمبے لمبے 1400 سال سوگ تو نہیں مناتے رہتے۔ اور آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے 3 دن سے بڑھ کر وہ کسی کا سوگ نہیں منا سکتا، کیونکہ اگر ہم سوگ منانے پہ آئیں تو کتنے انبیاء کو شہید کیا گیا، ہر مہینے ہر دن میں وہ شہادتیں ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کو کیا گیا، تابعین کو کیا گیا، ائمہ کو کیا گیا، دین کے بڑے بڑے جو لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا، اور بڑے ظلم و ستم ڈھائے گئے ان کے اوپر۔ تو اسلام کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کے لیے تو ہم نے ایسا اجر رکھا ہے جو بغیر حساب کے ان کو ملے گا۔ تو اس لیے یہ کام بھی نہیں ہم نے کرنا، نہ کرنا ہے نہ اس کو دیکھنا ہے۔ کرنا بھی گناہ ہے اور دیکھنا اور اس کی حمایت کرنا بھی گناہ ہے۔ تیسرا کام ان 10 دنوں میں اور خصوصاً اس مہینے میں جو ہوتا ہے وہ ہے نظر و نیاز دینا۔ اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی کھانا، کوئی پانی، کوئی بکرا، کوئی دیگ، کچھ بھی جب دیتے ہیں نا تو یہ نظر و نیاز ایک عبادت ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ تو جب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی نام کی دیں گے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ دیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ دیں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعبدوا الا ایاہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورہ بنی اسرائیل، کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ کیا ہم پڑھتے نہیں نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے اور کسی کی نہیں کریں گے؟ تو جب ہم نماز میں یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کریں گے، اور پھر ہم نظر و نیاز کسی اور کے نام پہ دے رہے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز دینا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے۔ اور سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 136 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ، فرمایا کہ جو مشرکین مکہ تھے نا، ان کا یہ وتیرہ تھا وَجَعَلُوا مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، کہ جب
ان کی کھیتیاں، ان کی فصلیں، ان کی کھجوریں، باغات آتے تو اس میں سے وہ اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے اور غیر اللہ کے نام پہ بھی دیتے تھے. اللہ کے علاوہ جو ان کے تھے ان کی مرادیں پوری کرنے والے، حالانکہ وہ تو سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے. یہ بس ایک عقیدہ ہوتا ہے، جیسے جو اللہ کو ماننے والے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے اور کرتے بھی اللہ تعالیٰ ہیں، اور جو قبروں کو ماننے والے ان کا عقیدہ ہے کہ یہ قبروں والے بیٹا دے رہے، اولاد، رزق، عزت دے رہے، اور جو گائے کی پوجا کرنے والے ہیں ان کا عقیدہ ہے گائے ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. ہر عقیدے کی بات، تو عقیدہ صحیح ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اللہ کے نام کا بھی دیتے تھے اور اللہ کے علاوہ اوروں کے نام کا بھی دیتے تھے، اس کو اللہ نے حرام قرار دیا. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173 میں فرمایا وما احل بہ لغیر اللہ، کہ ہر وہ چیز جو غیر اللہ کے نام پہ دی جائے وہ حرام ہے، دینا بھی حرام ہے، کھانا بھی حرام ہے. اور ایسے ہی سنن نبی داود حدیث نمبر 3313 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے اجازت مانگی. نظر رجل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ینہر ابلا ببوانا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانی تھی کہ جو بوانا جگہ ہے نا ادھر اونٹ ذبح کروں گا. اب نظر اللہ کے نام کی ماننی چاہیے. جب بھی کوئی بندہ نظر مانے، منت مانے، تو کس کے نام کی ہو؟ اللہ کے نام کی. اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی ماننا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ شرک کے زمرے میں آتا ہے. اس نے کہا میں نے نظر مانی تھی، تو کیا میں بوانا جگہ پہ اونٹ ذبح کر سکتا ہوں؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سوال کیے کچھ. آپ نے فرمایا کہ کیا ادھر کوئی ایسی چیز، کوئی ایسی جگہ تو نہیں ہے جس کو بابرکت سمجھا جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا ادھر کوئی میلہ وغیرہ، کوئی جہالت کا اکٹھ تو نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا ادھر کوئی ایسا بت خانہ، کوئی ایسی علامت تو نہیں ہے کہ جس سے لوگ ڈرتے ہوں اور جس کے نام پہ دیتے ہوں؟ تو صحابہ نے کہا نہیں. فرمایا اوف بنظرک، چلیں اگر ادھر کچھ بھی نہیں ہے نا تو پھر آپ اپنی نظر کو پورا کر لو، پھر تیری نظر اللہ کے لیے ہے. اب کیا ثابت ہوتا ہے اس صحیح حدیث سے؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی نظر، کوئی بھی نیاز دیں تو صرف اللہ کے نام کی ہونی چاہیے. اس میں نہ کوئی درخت ہو، نہ کوئی قبر ہو، نہ کوئی مورتی ہو، نہ کوئی میلہ ہو، نہ کوئی اور ایسی چیز اگر ہوگی تو پھر وہ غیر اللہ کی عبادت ہوگی. تو اس لیے لوگ بڑی بڑی دیگیں چڑھاتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں تقسیم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں، کر ثواب کی نیت سے رہے اور لے گناہ رہے. تو اس لیے یہ چیزیں سمجھنے والی ہیں اور یہ لوگوں کو بتانے والی ہیں کہ بھائی ایسا مت کرو، یہ تو گناہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ تم میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو بھی شریک مت بناؤ. اس کے بعد جب ہم یہ جتنی رسومات ہیں محرم کے مہینے کے اعتبار سے، ان سب سے ہمیں بچنا ہوگا. اب کرنے والے کیا کام ہیں اس میں جو شریعت نے ہمیں بتائے وہ پہلے سے بتا دیے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتایا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے دین مکمل کر دیا ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی تھی. اور یہ جتنی رسومات ہیں، یہ سوگ ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب کچھ بعد میں آیا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تابعین کے دور میں کچھ بھی نہیں تھا. اب کرنے والے کام کیا ہیں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 1163 میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. آپ نے فرمایا
کہ سب سے افضل روزہ رمضان المبارک کے بعد وہ محرم کا ہے، اور اس مہینے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شہر اللہ، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ مہینے سارے ہی اللہ کے ہیں، دن سارے ہی اللہ کے ہیں، لیکن اس کو خاص فضیلت اور خاص اہمیت دیتے ہوئے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1162 میں فرمایا وَصِيَامُ یوم عاشوراء، کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا ہے نا، میں اللہ تعالیٰ پہ امید کرتا ہوں کہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، کہ جو اس کا روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پہلے سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ اب یہ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رکھتے تھے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 2004 میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا، آپ نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی، تو یہ اس لیے روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے، کیونکہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم ان سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں۔ آپ نے رکھا، بڑی تاکید کے ساتھ لوگوں کو بھی کہا، البتہ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو پھر تھوڑا اس میں کمی کر دی، وگرنہ بڑی تاکید کے ساتھ رکھتے تھے، اور اب بھی رکھنا چاہیے، کیونکہ 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں عاشورہ کا روزہ رکھنے سے، 10 محرم کا روزہ رکھنے سے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ہر حال میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، کیونکہ اسلام ایک ایسا زبردست دین ہے، اور یہودیوں عیسائیوں کی جو تہذیب ہے وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف رہی ہے، اور یہ تو پکی بات ہے کہ دین اسلام پر چلنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کی جو چال بازیاں تھیں ان سے بچنا تو بہت ضروری تھا۔ تو آپ نے ہر حال میں ان کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، بڑی جگہوں پہ آپ نے فرمایا بار بار خالف الیہود والنصارى، یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی تہذیب اور ہے، ان کی اور ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے مخالفت کی ہے، اللہ کی مخالفت کی ہے، اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، ان کو شہید کیا، اللہ کے بارے میں ایسے ایسے کلمات کہے کہ جو اتنے عجیب قسم کے تھے کہ اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش اور چاہت تھی کہ ان کی ہر حال میں مخالفت کی جائے، میری امت ان کی مخالفت کرے گی تو دین اسلام پر چلے گی۔ اور آپ آج دیکھ لیں کہ بجائے مخالفت کرنے کے آج ہمارے مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہماری وضاقت، ہمارا چال چلن ان جیسا ہو، ان کو بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کا حکم دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ میں زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 کا روزہ رکھوں گا۔ اب اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں 9 کا صرف رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں 10 کا رکھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں 10-11 کا، کچھ کہتے ہیں 9-10 کا، لیکن جو صحیح ہے نا، صحیح تحقیق کے مطابق وہ یہی ہے کہ ہمیں 9 اور 10 کا روزہ رکھنا چاہیے، یہ سب سے اچھا ہے، تاکہ عاشورہ کا روزہ بھی رکھا جائے اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو سکے۔ تو جو یہ روزہ رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔
اب دیکھیں اس مہینے میں جو کرنے والے کام تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیے. کیا؟ کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس میں فسق و فجور، ظلم، زیادتی، گناہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے. چھوڑنا تو سارا سال ہے لیکن اس میں زیادہ تاکید کر دی. اور پھر ساتھ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی بھی تاکید کر دی. اس کے علاوہ اگر کچھ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتاتے. اب کچھ ہمارے لوگ ایسے ہیں جو محرم الحرام میں شادی نہیں کرتے اور لوگوں کے غلط عقائد بنے ہوئے. وہ کہتے ہیں جو اس مہینے میں شادی کرتا ہے نا وہ تو اجڑ جاتا ہے، اس کا تو گھر آباد نہیں ہوتا، اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کے بچے نہیں ہوتے، فلاں ہو جاتا ہے، فلاں ہو جاتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ روز پتہ نہیں کتنی طلاقیں ہوتی ہیں، کتنے لوگ ایک دوسرے سے الگ اور علیحدہ ہوتے ہیں، کیا وہ محرم میں شادی کرتے ہیں؟ میں نے تو کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں. اب زیادہ تو زیادہ کیا 100% ایسے ہے کہ کوئی محرم میں شادی کرتا ہی نہیں ہے. تو پھر اگر یہ بات اور یہ عقیدہ صحیح ہوتا تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ طلاق ہونی نہیں چاہیے تھی اور کوئی بھی بے اولاد نہیں ہونا چاہیے تھا، جبکہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور بہت سارے بے اولاد بھی ہیں اور محرم میں شادی بھی نہیں کرتے. یہ کیسا عجیب ذہن ہے. اصل میں یہ ہمارے عقائد کو خراب کیا گیا ہے. کیوں خراب کیا؟ کس نے کیا؟ یہ رافضیوں نے کیا، اور خصوصاً ان لوگوں نے کیا جن کا اللہ پر توکل نہیں ہے. اب اسلام نے اجازت دی ہے کہ 12 مہینے جب چاہو نکاح کرو. ہاں البتہ رمضان المبارک کے جو دن ہے نا، صبح فجر سے لے کر شام تک جتنے ٹائم میں روزے کی حالت میں ہوتے ہیں اس میں اللہ نے منع کر دیا کہ تم اپنی بیویوں کے پاس نہیں جا سکتے. البتہ روزے کی حالت میں بھی اگر ہم شادی کریں، یعنی کسی کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو، جیسے وہ خطبہ پڑھیں، حق مہر اور ایجاب و قبول کریں، تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی منع نہیں ہے، صرف جماع سے منع کیا ہے. اور ایسے ہی محرم میں باقی 11 مہینوں میں جس دن چاہیں ہم نکاح کر سکتے ہیں، شادی کر سکتے ہیں، کوئی شریعت نے منع نہیں کیا. لیکن یہ جو غلط عقائد ہیں ہمارے اندر مشہور ہیں کہ محرم میں شادی نہیں کرنی، اور محرم سے پہلے اتنا رش ہوتا ہے شادیوں کا، لوگ شادیاں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، محرم آ رہا ہے. اور کچھ تو اتنے گئے گزرے ہوئے ہیں کہ وہ شادی محرم سے پہلے شادیاں کرتے ہیں، اور جب یکم محرم شروع ہوتا ہے تو اپنی بیٹیوں کو واپس اپنے گھر لے آتے ہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ محرم میں اچھا یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ نکاح کیا محرم سے 1 مہینہ 2 مہینہ یا 10 دن پہلے، اور محرم میں اپنی بیٹی کو سسرال سے واپس اپنے پاس لے آئے. اچھا کیوں لائے ہو؟ کہتے ہیں جی محرم شروع ہو گیا تو اس لیے اس کا ادھر رہنا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ہو سکتا اپنے خامند کو ملے. اچھا پھر کہتے یہ صحیح نہیں ہے. جب اگلا محرم آیا پھر ساری زندگی محرم اپنے خامند کے ساتھ گزار رہی ہے، تب صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. کیسے عقائد ہیں ہمارے. تو اس لیے شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ہم محرم میں شادی نہیں کر سکتے یا کچھ اور نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تابعین نے کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی، نہ ہی یہ اسلام میں ثابت ہے. اس لیے یہ ایک رسم بنی ہوئی ہے اور یہ غلط عقائد ہے، غلط نظریات ہیں. اسلام میں مسلمانوں کو اجازت ہے، وہ جب چاہیں شادی کر سکتے ہیں. تو ان 10 دنوں میں ہمیں ان بدعات سے بچنا ہوگا، اور یہ جتنی غلط چیزیں ہمارے معاشرے میں آ رہی ہیں ہمیں خود بھی ان سے رکنا ہوگا، اور آگے مسلمانوں کو بھی اس کی دعوت دینی ہوگی کہ وہ بھی ایسی ساری چیزیں اور جتنی یہ خرافات ہیں ان سے بچ جائیں، ان سے رک جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم
وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور صحابہ تابعین نے کر کے دکھائے ہیں، کیونکہ انہی کا اجر و ثواب ہے۔ اللہ ہمیں انہی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں اللہ تعالی ہماری تمام عبادات قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔